بانی پی ٹی آئی کی بہن نے وہی کچھ کہا جو پورے کا پورا خاندان دیر سے کسی نہ کسی طرح اس بات کا اظہار کر رہا ہے. ان کی سیاست سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. کبھی ان کے کردار سے، کبھی گفتگو سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں پاکستان اور پاکستان کے استحکام کے بارے میں کیا بات ہے. جو انٹرویو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی بہن کا آپ نے سنا ہے، کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ایک پروکسی ہے، اور یہ پروکسی جو ہے جس کو پالا پوسا گیا، اس کے بعد اس کو وسائل فراہم کیے گئے، فورن فنڈنگ کا کیس ہو یا پھر ان کی ذاتی زندگی میں ان کی شادی سے لے کے آج کے دن تک بچوں کی پرورش ہو، وہ کس کی گود میں ہو رہی ہے؟ کیا وہ گولڈ سمتھ، کیا وہ اسرائیل کہ وہ خاص ترین خاندانوں کے گھروں میں نہیں ہو رہی؟ سیاست کی فنڈنگ ہو، بچوں کی پرورش ہو، یا پھر اس کے بعد ان کا بیانیہ ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے اداروں پہ، خصوصاً پاکستان کی فوج پہ، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو تو ٹویٹ آتی تھی، بیان آتا تھا. ہمارا کوئی شہید ہو اس کے بارے میں تو بغض کہا جاتا ہے، لیکن اگر اسرائیل کے کوئی مظالم ہو تو اس پہ بات نہیں کی جا سکتی. یہ وہ پروکسیز ہیں جس کی حفاظت بھی ان کے اصل مالک کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، ان کو وسائل بھی دے رہے ہیں، ان کو ڈالر بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے لابنگ بھی کرتے ہیں. پاکستان پر تجارتی اور سفری پابندیاں ہوں، یا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پہ حملہ ہو، ہمیشہ وہی لابی آپ کو سب سے سامنے نظر آئے گی. اس کے بعد اگر کسی کے حق میں آرٹیکلز لکھے گئے، اسرائیل کی اخباریں ہوں یا دنیا کی وہ جرائد، تو اس میں انہی لوگوں نے لکھا جو کہ اسرائیل کے قریب ہیں اور ان کی کے لیے ہی وہ لابنگ کرتے ہیں. تو یہ کوئی اب ڈکی چکی بات نہیں ہے. ان کا ہدف پاکستان ہے، ان کا ہدف صرف فوج نہیں ہے، ان کا ہدف پاکستان کے صرف ادارے نہیں ہیں. یہ ہر اس چیز پر حملہ آور ہوتے ہیں جس سے پاکستان کمزور ہو سکے. کبھی معیشت پہ حملہ آور ہوں گے، آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، اس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کریں گے اور خواہش کا اظہار کریں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو. کبھی کہیں گے کہ پاکستان میں ریمیٹنس نہ بھیجیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو سکے. کبھی یہاں کے لوگوں کو کہیں گے کہ سول نافرمانی کریں، اور اسی طرح ہی کبھی 9 مئی کریں گے، کبھی فوج کی قیادت کے خلاف بیانیہ بنائیں گے. تو مقصد ان کا پاکستان کو کمزور کرنا. ان کی دوسری بہن بھی اسی طرح کی باتیں کر چکی ہیں، اور اب یہ انہوں نے کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بار بار آپ سے غلطی ہو، غیر دانستہ طور پہ آپ کہنا چاہیں اور آپ سے کہا گیا ہو. اس میں سوچ سمجھ کے یہ بات کی گئی ہے. اور یہ باتیں جو ہیں اس کے بعد ان کو پھر یہ ان لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں، اور پھر انٹرویو دینے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کو اسی طرح ہی لوگوں تک پہنچایا جائے. کیا مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا پاکستان کا دشمن نہیں؟ کیا اس نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا پاکستان کی فوج نے سر فخر سے بلند نہیں کیا؟ انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ کے باوجود پاکستان کی جو فتح تھی اس نے صرف پاکستانیوں کے نہیں، ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند کر دیا. لوگ خوش ہوئے کہ اتنی دیر بعد، دہائیوں بعد کوئی اچھی خبر آئی. اور آج بھی اسرائیل کے ہدف پر اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیاسی قیادت اس قابل ہے کہ وہ اس طرح کے منافق دشمن سے لڑ سکتی ہے. لیکن افسوس کہ اپنے ہی لوگ اس کی پروکسی، اپنے ہی لوگ اپنے اداروں پر اور پاکستان پر صرف اس لیے حملہ آور ہیں کہ اپنے پالنے پوسنے والوں کو خوش کرنا ہے، ان کے لیے سیاست کرنی ہے، ان کے لیے انہوں نے اپنے منہ سے الفاظ کہنے ہو یا عملی طور پہ کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو گزارش یہ ہے اس بات پہ
قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. کوئی خاتون ہے یا مرد، قانون کی نظر میں قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. پہلا نوٹس بھیج دیا گیا، اس کے بعد پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنی صفائی دیں اور بتائیں، ایکسپلین کریں کیا وجوہات تھیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کہا، اور ایسا کہا کہ اس کے بعد آپ کے اب اپنی پارٹی بھی باری باری بول رہے ہیں کہ یہ غلط کہا. اس کو قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے. کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا ایسے کسی بھی مرد اور خواتین سے جو پاکستان کے استحکام سے کھیل رہے ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، وفاقی وزیر طارق امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اہم گفتگو کی ہے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. مارکہ حق ایک تاریخی کامیابی ہے جس کا اعتراف دنیا نے کیا، امریکی صدر نے بھی کیا.